ज़रा ये वीडियो देखिएगा। कि जितने भी हमने मुल्क देखे हैं जिन्होंने इमिग्रेशन अलाउ की, तो वहाँ बहुत मसाइल हो रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कि आप लंदन जाओ तो वहाँ आपको गोरा कम नजर आता है, बल्कि इंडियन और मुस्लिम ज्यादा नजर आना शुरू हो गए। वो सब हर जगह इसके अगेंस्ट लोग निकल रहे हैं। सबसे ज्यादा जो मुकाबला और जो दलेरी से कह लें या हठ धर्मी से कह लें, इस्लाम से ताल्लुक रखने वाले लोग ज्यादा अकड़ के साथ कहते हैं कि ऐसी की तैसी, ठीक है ना, जिससे अब लोग तंग आना शुरू हो गए। और इसी की वजह से शायद इस्लामोफोबिया भी जन्म लेना शुरू हुआ। वेस्ट में ये मसला इस्लामोफोबिया बड़ी तेजी से आया और बड़े खौफनाक तरीके से आया, बल्कि अगर आपको सॉरी आई एम कटिंग यू, आपको अनरीजनेबल लगता है वो? देखें, अनरीजनेबल इतनी तो कोई भी चीज़ नहीं होती, ऐसी बात नहीं है कहने से, क्योंकि मैंने वहाँ पर देखा है कई मुल्कों में कि खास तौर पर रमज़ान में और जुमे के टाइम जैसे सड़कें बंद करके और बेतरतीब गाड़ियाँ खड़ी करके जैसे यहाँ पर लाहौर में करते हैं, हम बाहर के मुल्कों में भी जाके यही काम करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। आई अंडरस्टैंड कि ये वीडियो शायद 1-2 महीने पुराना है, लेकिन बड़ी तादाद में क्लिप्स मिलते हैं एंड इट्स नॉट ऑलवेज ईजी टू गेट बैक टू द क्लिप्स ऑन टाइम। और वैसे भी जो चीज़ें सोशल मीडिया पे रहती हैं वो एवरग्रीन ही रहती हैं। सो द फैक्ट कि ये एक ऑन गोइंग इशू है, एमरजेंसी नहीं है, देयर फॉर इस पर अगर हम बात थोड़ी सी डिले से भी कर रहे हैं तो आई डोंट थिंक दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। और मज़ीद ये कि कुछ भी कहने से पहले मैं ये भी कहना चाहूँगा कि फैसल वड़ाई साहब ने इस क्लिप के बाद कुछ ऐसी बातें भी कही हैं जो कि इस क्लिप का हिस्सा नहीं थी, जो भी आपने देखा है, इसलिए कि इख्तिसार की खातर हम इसको एडिट करते हैं कि जो सियाको सबाक है वही रहे, उसके बाद नहीं। सो इन डिफेंस ऑफ फैसल वड़ाई साहब उन्होंने कुछ ऐसी बातें भी कही हैं कि जो बड़ी अच्छी भी थी, बट आई वुड लाइक टू प्रोड्यूस क्रिटिक उन बातों पे जो यहाँ पे इफ़त साहिबा ने और जो फैसल साहब ने बात कही है। नाउ इफ़त साहिबा ओबियसली एक डिफरेंट फ़िक्री कैंप से ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन बहरहाल हमारे माशरे का एक बाइज़्ज़त रुकन है, हमारी बहन है। फैसल साहब से भी फ़िक्री इख्तलाफात अपनी जगह पे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बाज़ औक़ात कमेंट्स में लोग बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, तो ये मेरा पैगाम है कि हमने दलील भी जीतनी है, हमने अखलाक भी जीतना है। नाउ लेट्स गेट टू द एक्चुअल जिस्ट ऑफ द वीडियो। एक चीज़ कही जाती है आमतौर पे कि विक्टिम ब्लेमिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर इस्लामोफोबिया को किसी न किसी हवाले से हम मुसलमानों के साथ नथी कर दे कि इनका रवैया ऐसा है, बिहेवियर ऐसा एंड सो फोर्थ, बट दैट्स एग्जैक्टली व्हाट द विक्टिम ब्लेमिंग लुक्स लाइक। और हमारा जो लिबरल कैंप है या जो सेकुलर कैंप है, उनकी तो बाय एंड लार्ज जो सबसे बड़ा आपसे उन्हें कहें जो सेलिंग प्रोडक्ट है वो तो है ये कि विक्टिम ब्लेमिंग ना करें। मिसाल के तौर पे एक औरत है, उसने दुपट्टा नहीं पहना हुआ था, उसने कपड़े उसके बड़े प्रोवोकेटिव थे, उससे किसी आदमी ने कोई हरासा करने की कोशिश की। ओवरऑल एनालिसिस में अगर आप ये जुमला भी अगर कह दें कि यार देखो उसकी तरफ से भी कुछ, ये तो नहीं हम कहते कि उसने इन्वाइट किया हुआ था, बट अगर वो भी थोड़ी सी केयरफुल होती तो शायद ये मामला ना होता, तो एकदम से पूरा जत्था टूट पड़ता है। वो विक्टिम ब्लेमिंग एंड हियर वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिचुएशन जहाँ पे अब हालत यहाँ तक पहुँच चुकी है यूरोप में कि मस्जिदों के ऊपर सूअर का गोश्त भी लोगों ने फेंकना शुरू कर दिया। 800 के लगभग अटैक मुख्तलिफ मुल्कों में मसाजिद पे, बाय एंड लार्ज जर्मनी, वहाँ पे रिकॉर्ड हो चुके। औरतों के हिजाब छीनने के वाक़यात आमतौर पे होना शुरू हो गए। ये तो जो है लोग कर रहे हैं। इंस्टीट्यूशनल लेवल पे, पॉलिसी लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे इस्लामोफोबिया वहाँ पे जो कवानीन हैं कि आपने अगर बीच पे जाना है तो खातून वहाँ पे जो मुस्लिम खातून है वो क्या पहन सकती है, क्या नहीं पहन सकती, हिजाब आप स्कूल में कर सकते हैं, नहीं कर सकते, यानी ये वो सारी ये ज़्यादती है, वो जुल्म है जो हो रहा है। लेकिन हमारे सेकुलर्स विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, उनके ख्याल में इसकी वजह मुसलमान हैं, इनका अपना रवैया है। बकौल फैसल वड़ाई साहब के वहाँ पे ये जुमा पढ़ते हैं तो बेतरतीबी से गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं, सो एंड सो फोर्थ। रियली फैसल साहब, वुड यू लाइक टू टेल अस के पोलैंड में इतना इस्लामोफोबिया क्यों फैला हुआ है जबकि वहाँ पे मुसलमानों की जो तादाद है वो 0.1% से कम है? अस्सलाम वालेकुम, बहुत माज़रत चाहता हूँ कि आपके वीडियो का फ्लो टूटा, लेकिन जल्दी से एक बात आपके साथ करनी है कि अगर आप भी सोशल मीडिया पे कहीं पे भी कोई ऐसा नैरेटिव देखते हैं जो कि एंटी इस्लामिक, प्रो लिबरल, प्रो सेकुलर और हमारी शनाख्त के नज़रिए, पाकिस्तान नज़रिए इस्लाम के ख़िलाफ़ है, तो स्क्रीन पे आपको मेरा ईमेल एड्रेस नज़र आ रहा है, वो क्लिप आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। हम उसको एनालाइज करेंगे और जब उस पर हम रिस्पॉन्ड रिकॉर्ड कराएंगे तो आपको उस वीडियो में आपके नाम के साथ क्रेडिट ज़रूर दिया जाएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। हाउ अबाउट हंगरी, जहाँ पे 0.4% है, और इसके अलावा कुछ ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे 0.1% से भी कम है, जैसे कि स्लोवाकिया, लेकिन वहाँ पे भी अगर आप एक पब्लिक नैरेटिव देखते हैं तो आपको इस्लाम के ख़िलाफ़ नज़र आता है। नाउ एक इंटेलेक्चुअल कन्वर्सेशन ये होती है कि जहाँ पे आप चीज़ों को एनालाइज करें और आप मजमूई तौर पे सारी चीज़ें लेके आएँ, फिर आपको आइडिया होता है कि असल में क्या हो रहा है। उसके लिए आपको फिर किताबें पढ़नी होंगी, डिसकंटेंट ऑफ लिबरलिज्म पढ़नी पड़ेगी,
لبرلزم کیوں ختم ہوا، اس پہ آپ کو پیٹرک ڈنین کے بارے میں پڑھنا پڑے گا، آپ کو پیٹرک بکنن کو پڑھنا پڑے گا ڈیتھ آف دا ویسٹ، کہ جو لوگ یہ سالوں پہلے بتا رہے تھے. بالخصوص یہ جو ڈسکنٹینٹ آف لبرلزم ہے، یہ کچھ سال پرانی کتاب ہے، لیکن اس کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ یہ فرانسس فوکویاما کی کتاب ہے کہ جو اینڈ آف ہسٹریز کا تھیسس دے رہا ہے کہ اب رہتی دنیا تک لبرلزم ہی رہے گا. ایون وہ بھی کنسرنڈ ہو گیا کہ تو ٹھیک نہیں ہو رہا. کیوں؟ اس لیے کہ لوگ لبرلزم کی ان نیچرل لائف سے تنگ آئے. بریگزٹ ہوا، یہ ایک اینٹی لبرل موو تھی، جو کہ وہاں پہ جو کنزرویٹیوزم ہے یہ اس کے سپورٹ میں ہوا تھا. تو اس کے پیچھے کیا مسلمان تھے؟ جو ایونجیلیکل کرسچنز ہیں، بڑے عرصے سے ویسٹ کے اندر ان کی موومنٹس چل رہی ہیں ابورشن کے خلاف. کیا اس کا رائز مسلمانوں کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ یہ پرائیڈ منتھ جو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ وہ کمپنیاں جو پرائیڈ کو سیلیبریٹ کر رہی ہیں وہ مارکیٹ کریش ہو جاتی ہے، ان کے شیئرز جو مارکیٹ میں کریش ہونا شروع ہوتے ہیں. یہ وقت بھی آ چکا ہے کہ جو بڑے فخر سے ریمبو ریلیٹڈ پروڈکٹس دکان کے سامنے رکھتے تھے، اپنی بڑے بڑے جو سٹورز ہوتے تھے، اب انہوں نے پیچھے رکھنا شروع کر دیا کیونکہ لوگوں نے میس بائک آؤٹ کرنا شروع کر دیا. اس کی وجہ مسلمان ہیں. نیٹ فلکس کے خلاف ایک کمپین چل رہی ہے کہ یہ ہمارے بچوں کو بے راہ روی کی طرف لے کے جا رہا ہے پلیٹ فارم، اور کئی ان کے پلیٹ فارمز ایسے ہیں جن کی طرف. اس کی وجہ سارے مسلمان ہیں. اور بھائی اس کی وجہ لبرلزم، بالخصوص پروگریسو لبرلزم، جو کہ ایکچولی مارکسسٹ انفیوژن ود لبرلزم ہے، کہ لبرلزم کو بھی اگر کوئی چیز خراب کرنے والی تھی تو وہ مارکسزم تھا، جس کی وجہ سے سیکشول ریولوشن ہوتی ہے 1960s میں، پوسٹ ماڈرنزم سٹارٹ ہوتا ہے، جس نے وہاں پہ کلچرل ڈکے کو کوز کیا کہ لوگ وہاں پہ ان کی اپنی زندگی میں روحانیت ختم ہونا شروع ہو گئی. اور جب معاشرے کے اکثر لوگوں کے اندر سے روحانیت ختم ہونا شروع ہوتی ہے تو اس معاشرے کی اپنی روح ختم ہو جاتی ہے. وہ بے روح معاشرہ بننا شروع ہو گیا تھا، پاپولیشن ڈکلائن ہونا شروع ہو گئی تھی، امیگریشن جس کی وجہ سے بڑھنا شروع ہو گئی تھی. یہ ساری چیزیں اکٹھی ہوئی تو یہ اس کا ایک ہسٹوریکل بلڈ اپ ہوا، جس کی پریڈکشن کئی سال پہلے کی جا چکی تھی کہ یہ ہوگا وہاں پہ. اس کی وجہ مسلمان نہیں ہے، اس کی وجہ ان کا اپنا کلچر، جس کی کہ تنگ آ کے انہوں نے اس کو ریورس کرنا شروع کیا کہ انف از انف، ناؤ وی ہیو ٹو ریکلیم آور سیلوز. ہماری جو جوڈو کرسچن ویلیوز ہیں یہ ریٹرک آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو گئی وہاں پہ. ایونجیلیکل کرسچنز آپ اندازہ کریں، چارلی کرک جس کو قتل کیا گیا ہے، یہ ایک نام تھا، اور یہ مشہور اس لیے ہو گیا کہ اس کا قتل جس کو اوبیسلی ہم سپورٹ نہیں کرتے، اختلافات اپنی جگہ پہ، یہ قتل ہوا تو اس کی بات زیادہ ہونے لگی. اس جیسے تانتا بندہ ہوا ہے وہاں پہ. ایونجیلیکل کرسچنز وہاں پہ اتنے امیر ہیں کہ پاکستان کا مولوی تو ان کے سامنے بیچتا ہی کچھ نہیں ہے. ذاتی ہیلی کاپٹر رکھے ہوئے ہیں، بینٹلیز اور اس طرح کی گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں. پاکستانی کرنسی میں بات کریں 300 کروڑ روپے کے وہ گھروں میں رہ رہے ہیں. میں نے پوری ایک ویڈیو اس پہ بنائی تھی. اس ویڈیو کا مقصد یہ تھا کہ لوگ کہتے ہیں اسلام کی وجہ سے لوگ پاکستان ترقی نہیں کرتا، یہ پرویز ہود وغیرہ کا نیریٹو ہے. تو میں وہ رسپونڈ کر رہا تھا کہ وہاں پہ ملائیت بہت زیادہ ہے یورپ میں، لیکن وہ ترقی اس لیے کرتے ہیں کہ وہاں کا سائنسدان اپنا کام کرتا ہے. پرویز ہود بوائے صاحب کی طرح نہیں کرتا کہ اپنا کام چھوڑ کے شروع ہو جائیں اس پہ، یا اور جو ہمارے سیکولرز ہیں ان کی طرح نہیں کرتے. وہ اپنے کام میں جو سائنٹیفک پروگریشن ہے وہ لیبارٹریز میں ہوتی ہے. لیبارٹریز کو کرسچینٹی پہ تنقید کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا. تو ہمارے ہاں بھی یہ ہونا چاہیے تھا. خیر وہ ایک ڈفرینٹ ویڈیو ہے، اس پہ پھر کبھی مزید بات کرنی ہوئی تو انشاءاللہ ضرور ہوگی. بیک ٹو دا ٹاپک کہ جو ہمارے اس وقت جو وہاں پہ اسلامو فوبیا ہو رہا ہے اس میں وکٹم بلیمنگ نہ کریں، اس سارے کانٹیکس کو دیکھیں. پھر ایک بڑی امپورٹنٹ چیز کہ ایک تو ہسٹوریکل جو بلڈ اپ یہ آ رہا تھا، اس کے ساتھ ساتھ پچھلے یہ جو غزہ پہ جو حملہ ہوا ہے اس کے بعد وہاں پہ اسلامو فوبیا میں ہم نے ایک رائز دیکھا. اب اس کے پیچھے ایک وجہ ہے. میں عفت بہن سے ایکسپیکٹ کروں گا کبھی اس پہ پروگرام کریں، کوئی اس معاملے کی جو ایکسپرٹس ہیں ان کو بلائیں. فیصل رائی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا سر آپ پروگرام کریں، ایک پرٹیکولر ڈاکٹرن ہے اس کو ایکسپلور کریں جس کو کہا جاتا ہے ہسبرا، جو کہ اسرائیل کا ایک پروپیگنڈا ایک اسکیم ہے. پہلے اس کا ٹھیکہ انہوں نے انڈیا کو دیا ہوا تھا، ویسٹ کے اندر ان کے لوگ ہائر کیے ہیں، یہ ٹامی رابنسن وغیرہ اس طرح کے. بات کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ غزہ پہ چونکہ یہ سب سے زیادہ دنیا کی تاریخ میں سب سے زیادہ ڈاکومنٹڈ نسل کشی تھی، اور اسرائیل کے پاس کوئی مورل گراؤنڈ نہیں تھا کہ ویسٹ کے لوگوں سے وہ کیسے سپورٹ لے. تو انہوں نے اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے یہ جو اپنے سلیپر سیلز تھے ان کو وہاں پہ انگیج کیا. وہ بچوں کے ساتھ زیادتی کے گینگز اچانک ان پہ دوبارہ سے بات ہونا شروع ہوگی، حالانکہ وہ کئی سال پہلے معاملہ سیٹل ہو چکا تھا. اس میں ایسے پاورفل پولیٹیشین، حتیٰ کہ رائل فیملی سے بھی لنکس نکلا شروع ہوئے کہ پولیس نے تنگ آ کے بند کر دیا کہ یار یہ تو ہم اپنی لانڈری کو بالکل ہی ہم گلی میں لے کے آ گئے ہیں مسلمانوں کو ایکسپوز کرتے کرتے. وہ انہوں نے دوبارہ سے کھلوائے. اس کے بعد دہشت گردی کی ایک نئی
یہ جتنا یہ جو ہسبرا ان کی ڈاکٹرن ہے اس کو انہوں نے اس لیے انگیج کیا کہ ویسٹ کے اندر اسلاموفوبیا کو دوبارہ سے ہم بڑھائیں. بڑے بڑے پولیٹیشنز انہوں نے لیے. امریکہ میں ایپاک جو اسرائیل کی ایک لوبی ہے اس نے وہاں پہ کام کرنا شروع کیا کہ یہ جو مسلمانوں کے لیے اتنی حمایت ویسٹ کے اندر کھڑی ہونا شروع ہو گیا اس کو ہم کاؤنٹر بیلنس کر سکیں. عفت مائی ڈیئر سسٹر, آپ کو ان چیزوں پہ بھی بات کرنی چاہیے کہ آپ اسلاموفوبیا کا جو ایک انٹرنیشنل جو پیچھے ایک ریزن تھی جو مڈل ایسٹ سے سٹارٹ ہوتی ہے, غزہ سے سٹارٹ ہوتی ہے, اس کو بھی ایکسپلور کریں. میں 23 سال وہاں پہ رہا ہوں. آئی انڈرسٹینڈ کہ وہاں پہ کچھ مساجد یقیناً ایسی ہوں گی جہاں پہ جمعے کے وقت وہ ایسا ہوگا, بٹ دیٹ از ناٹ کاز آف اسلاموفوبیا, کیونکہ اس سے زیادہ کام خراب ہوتا ہے فٹ بال اسٹیڈیم کے آگے پیچھے جب میچ ہوتا ہے, چرچز میں جب کبھی کوئی بڑا ایونٹ ہو رہا ہوتا ہے تو اس سے زیادہ کام خراب ہوتا ہے. ہر ویکینڈ پہ جب آپ وہاں پہ جاتے ہیں تو آپ کو زیادہ سڑکوں پہ بے ہنگامی, تو وہ ان کے وہاں کے جو عام لوگ ہیں ان کا اس سے پرابلم نہیں تھا. اور وہ پرابلم کیسے ہو سکتا ہے جب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایسے ایسے ملک جن کا بھی میں نے نام لیا ہے کہ جہاں پہ مسلم پاپولیشن ہے ہی نہیں, جہاں پہ مطلب گھروں کے اندر جنہوں نے شاید کوئی مسجد بنا لی ہو تو بنا لی ہو, وہاں پہ بھی اسلاموفوبیا کا اتنا ہی رائز ہے. تو یہ ایک گلوبل ایک پرابلم ہے ہم مسلمانوں کے لیے, اور اس کا سلوشن اس چیز میں نہیں ہے کہ ہم وکٹم بلیمنگ شروع کر دیں, بلکہ اس کا حال اس چیز میں ہے کہ ہم کھڑے ہو کے کہیں کہ انف از انف. ہم نے دنیا میں جنگیں نہیں کرائی ہیں, ہم پرتشدد لوگ نہیں ہیں. ملینز کے حساب سے لوگ مارکسسٹ نے مارے ہیں یا لبرلز نے مارے ہیں. بچوں کا سب سے زیادہ قتل لبرلز نے کیا ہے. صرف عراق اور ایران کے بچوں کو ملا لیں تو تعداد جو ہے وہ 1 ملین سے زیادہ بن جاتی ہے. اللیگل جنگیں تم لوگوں نے امپوز کی ہیں. دنیا میں اسلحے کا کاروبار سب سے زیادہ تم کرتے ہو. تیل کے لیے دوسرے ملکوں پہ قبضے تم کرتے ہو. If anything, we are the victims and we need to have that confidence that we need to stand up and say no. Enough بھائی, ہم نے اپنی امت کو دوبارہ ریوائیو کرنا ہے. دوبارہ امت کو ہم نے سائنس کی طرف لے کے جانا ہے. ہم نے اس کو فلسفی ان کو ہم نے سکھانی ہے, آرگومنٹ سکھانی ہے, اپنے ریلیجن پہ پرائڈ سکھانا ہے, اپنی اکانومی سکھانی ہے, اپنی پولیٹکس سکھانی ہے. اس میں ہمارا سولوشن ہے. ہم تو اتنے عرصے سے مار ہی کھاتے چلے آ رہے ہیں, اور اب اگر مار زیادہ پڑنا شروع ہو گئی ہے تو ہمیں یہ نیریٹو نہیں چاہیے. آؤٹ آف ڈیٹ نیریٹو ہے کہ تمہیں مار پڑ رہی تمہاری غلطی ہے. آخری بات میں ختم کرتا ہوں, جو ہولوکوسٹ ہوا اس سے پہلے یہی نیریٹو تھا اہل یہود کے بارے میں کہ تمہارے ساتھ ظلم ہوتا ہے تو تم ہو اسی لائق. دیٹ لیڈ ٹو 60 لاکھ یہودیوں کا قتل عام ہوا. اگر دنیا میں دوبارہ کسی جگہ پہ ایسی بات ہو جاتی ہے, بعد میں اسرائیل والے بھی یہی کرتے ہیں, غزہ کو انہوں نے برباد کر کے رکھ دیا اور کہا غلطی تمہاری اپنی تھی. بٹ عفت بہن اور فیصل بھائی, آپ اسرائیل نہیں ہیں, آپ فیشسٹ نہیں ہیں. آپ کو اسلام کے کاز کے لیے کھڑا ہونا چاہیے. اگر اسلاموفوبیا ہے تو اس کو بغیر کسی لگی لپٹی کے ایبسلوٹ ٹرمز میں کنڈیم کرنا چاہیے. بہت شکریہ آپ کا.